اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، آج ہمارے عقائد کا دوسرا درس، کل پہلا درس ہم پڑھ چکے۔ اس درس میں ہم نے توحید کے بارے میں کچھ گفتگو کی۔ آج کے درس کے عنوانات تو کافی سارے ہیں، لیکن چونکہ یہ ابتدائی اور یوں سمجھیں کہ بالکل پہلی کتاب ہے جو آپ طلاب کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور عوام الناس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، تو کتاب مختصر ہے، تو میں اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ آج ہم کیا چیزیں پڑھیں گے؟ توحید کی اقسام کتنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز پڑھیں گے۔ دوسری چیز یہ پڑھیں گے کہ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں یا جو کام ہم لوگ کرتے ہیں، آیا ان کاموں میں ہم آزاد ہیں یا ہم آزاد نہیں ہیں۔ پھر ایک چیز اور بھی کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو معجزات آئے ہیں وہ ان کو کس نے معجزات دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، 15 سے 20 منٹ کا یہ درس ہوگا، انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے موضوعات آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ توحید کی 4 قسمیں کرتے ہیں۔ بیٹا کتنی قسمیں کرتے ہیں؟ 4 قسمیں۔ توحید کا کوئی آپ سے لفظی ترجمہ پوچھے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کہ ایک ماننا، کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ کو ایک ماننے والے عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں۔ تو توحید کی پہلی قسم ہے توحید ذات۔ ذات یعنی حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت میں ایک ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ اس جیسا یعنی کیا؟ نہ اس جیسا کوئی طاقت میں اور ہے، نہ علم میں کوئی اور ہے، نہ خود مختار ہونے میں کوئی اور ہے۔ جیسے ہم انسان تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں جیسا ہے، ایسے کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، لیکن خدا کے لیے آپ ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا جو ہے توحید کا قسم ہے وہ توحید صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں وہ صفات کسی میں بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو صفات ہیں وہ ہم پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے اندر پیدا کرتے جاتے ہیں۔ جب والدہ کے پیٹ سے ہم آئے تھے تو ہم عالم تو نہیں تھے، ہم نے کسی کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں پڑھا، اب علم ہمارے پاس آ گیا۔ تو یعنی جب ہم تھے تو اس وقت یہ صفت ہمارے پاس نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ پہلوان ہونا، باکسر بننا، ریسلنگ کھیلنا، یہ سب ہم آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں۔ یعنی اگر یہ نہ بھی ہوں تو ہمارا وجود اپنی جگہ پر باقی ہوگا، ہمارے وجود میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ میری ذات اور میری صفات ایک چیز نہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات ایک ہے، یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ الگ ہے، اس کا علم الگ ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ الگ ہے اور اس کی قدرت الگ ہے۔ اگرچہ لفظی طور پر ہم الگ الگ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت یہ ہے، لیکن صفت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کی صفت میں کسی قسم کی کوئی جدائی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری توحید کی قسم۔ تیسری توحید کی قسم جو ہے وہ توحید افعالی۔ افعالی بیٹا یہ افعال فعل کی جمع ہے، یعنی کام کرنے میں بھی اللہ ایک ہے۔ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف سے، یا یوں کہیں کہ اگر خدا نہ چاہے تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ میرے درس کو سن رہے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو آپ سن نہیں پاتے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں بول نہیں پاتا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں کلاس میں حاضر نہیں ہو پاتا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ ویڈیو نہیں ہو پاتی۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کا اصل یوں سمجھے سبب، جس کو ہم اصطلاح علمی میں کہتے ہیں علت، ہر کام کی علت کیا ہے؟ خدا ہے۔ اگر
میرے والد کے ہاں میری ولادت ہوئی تو میرے والد سبب نہیں ہے میری ولادت کے، اصل سبب خدا ہے۔ کیوں؟ اگر والد بچے کے پیدا ہونے میں سبب ہوتا تو پھر تو کوئی بھی بندہ بے اولاد نہیں رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کئی بندے 1 2 3 4 شادیاں کرتے ہیں پھر بھی انہیں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز میں اپنا اثر دکھاتا ہے اور ہر چیز کو انجام دیتا ہے۔ جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے، بچے کا، باپ کا، بچے کی ماں کا، بچے کے بہن کا، ٹھیک ہے، پھر انسان کے بال ہوں، پیشانی ہو، آنکھ ہو، چہرہ ہو، سب چیز کا وہی بنانے والا ہے۔ پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے پاس آسمان کی بھی چابیاں ہیں اور اللہ کے پاس جو ہے کیا ہے وہ جناب زمین کی بھی چابیاں ہیں۔ چابیوں کا کیا مطلب؟ یعنی یہ لوہے والی چابی جو ہم جیب میں رکھتے نہیں، اس کا مطلب قدرت۔ اللہ آسمان میں جو تبدیلی لانا چاہے لا سکتا ہے، اللہ زمین میں بھی جو تبدیلی لانا چاہے تو لا سکتا ہے۔ اس لیے ایک مشہور جملہ ہے جو علم کلام میں کہا جاتا ہے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کسی بھی چیز کے وجود میں اثر کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا، تو پھر یہاں پر آپ یا عوام میں سے کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے جب ہر کام خدا کرتا ہے تو پھر کربلا کا جو واقعہ ہوا وہ بھی تو خدا نے کیا، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کی جیب کاٹتا ہے تو وہ بھی جو ہے کیا ہے خدا کرتا ہے۔ بھائی میرے توجہ میری طرف ہو یار، کیا کتاب کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ میری طرف متوجہ ہو۔ آپ کتاب کی طرف گھور گھور کے دیکھیں گے تو میری پوری توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی، ٹھیک؟ تو فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا، 10 بندے قتل ہو گئے تو آپ کہیں گے اس علم عقائد کے مطابق تو یہ خدا نے قتل کرایا۔ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود خدا نے بھی کہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے تو انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، شکر والی زندگی گزارے یا کفران والی زندگی گزارے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو وہ کوشش کرتا ہے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوشش کرنے سے کچھ مل سکتا ہے، کوشش نہ کرنے سے کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر سب کچھ اللہ ہی کرتا پھر تو کوشش والی بات انسان کے لیے نہیں کہنی چاہیے۔ تو آپ کہیں ہم تو ابتدائی ہیں، آپ ہی تو دونوں باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ محنت کرے گا اس کو وہ ملے گا۔ تو یہ دونوں باتیں ذرا ہمیں ہضم نہیں ہو رہی۔ ہم کہیں گے کہ بھائی اصل آپ کو اختیار دینے والا اللہ ہے، باقی کام آپ کے، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ کو اختیار اس نے دیا ہے اس لیے آپ کے تمام کاموں کی نسبت اس کی طرف دی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ قیامت میں آپ سے کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ آپ نے کسی کو قتل کیا، آپ کہیں گے مجھ سے تو خدا نے قتل کرایا، تو وہاں آپ کو کہا جائے گا اللہ نے تمہیں قتل کی طاقت دی تھی، قتل کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اگر تم قتل کرنے سے رکتے تو رک بھی سکتے تھے۔ اگر ہم کہیں کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے پھر تو میرے بیٹا قیامت کے دن کوئی سزا کا مطلب ہی نہیں ہے۔ بے بس آدمی اگر کوئی کام کرے کیا اس کو کوئی سزا دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو پکڑ کے دھکا دیتا ہوں، آپ جا کے دوسرے پہ لگتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی سزا ملے گی؟ تو بے بس انسان نہیں ہے، بس انسان کو یہ کام کرنے کی طاقت خدا نے دی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا کہ سب کام خدا کرتا ہے، ورنہ انسان کا امتحان ہونا اور انسان کو جنت اور جہنم میں جانا یہ دلیل ہے کہ یہ جو خود کام کرتا ہے اس میں اختیار رکھتا ہے، مجبور نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ معصومین نے اختیار کے بارے میں کہا کہ آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے لا جبر ولا تفویض ولکن امر، یا کہیں ہے بل الامر بین الامرین، یعنی انسان مجبور بھی نہیں ہے اور تفویض کا مطلب ہے کہ ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا بے بس ہے بس جو کچھ چاہے میں کروں، نہیں، انسان اس کے بیچ میں چلے، یعنی خود کو مجبور بھی نہ سمجھے اور خدا کو چھٹی پر بھی نہ سمجھے،
بلکہ یہ کہے کہ خدا کا بس مجھ پہ چل سکتا ہے، اب آگے میں آزاد ہوں۔ یعنی میں اگر کوئی غلط کام کرنے جا رہا تھا، خدا چاہتا تو میری ٹانگیں توڑ دیتا، میں نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ مجبور ہیں نہ ہی خدا کی چھٹی کے قائل ہیں، بلکہ اس کے بیچ میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اصل اثر کرنے والا وہ ہے، اس کے بعد آگے ہم جو ہے کہ وہ آزاد ہیں۔ تو یہ تو توحید کی بیٹا 3 قسم ہو گئی۔ چوتھی قسم جو ہے وہ توحید در عبادت، یعنی عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، تو پھر دوسرے کی عبادت کیسے ہوگی؟ جبکہ ہم قرآن مجید کی جو ہے سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں یہ پڑھتے ہیں، وَمَا عُمِرُوا، انبیاء کو بھی حکم نہیں کیا گیا تھا، صرف ایک حکم تھا، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کو عبادت کریں کس کی؟ اللہ کی، وہ بھی دین کے معاملے میں اخلاص کے ساتھ کام کریں اور کسی کو جو ہے خدا کا شریک قرار نہ دیں۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ، وَذَلِكَ، یہی خدا کی عبادت کرنا مضبوط دین کی نشانی ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو نماز آپ کی صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے، استاد کے لیے نہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، مدرسے کے لیے نہیں، جماعتوں کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے تو یہی توحید عبادت اس میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اچھا، اگر مجھے عبادت میں کبھی یہ طالب علم اپنی طرف متوجہ کر دے، کبھی یہ جماعتی اپنی طرف متوجہ کر دے، تو میں نے خدا کے لیے عبادت کی؟ بیٹا اس بارے میں جو ہے کیا ہے، ایک جملہ ہے، کلما یا کل ما شغلک عن اللہ فہو صنمک، ہر وہ چیز جو تجھے خدا سے اپنی طرف متوجہ کرے، یعنی خدا تم ذہن سے نکال دو، تمہارے ذہن میں زید خالد بکر ہو، تو پھر یہ تمہارا بت ہے، یہ پھر تمہارا خدا نہیں ہے جس کے لیے تم عبادت کر رہے ہو۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ خوب، تو اسی طریقے سے ہم نے یہ 4 قسم آج توحید کی پڑھی، جبکہ توحید کی اور بھی اقسام ہیں جو اسی درس کے آخر میں کچھ بتا دوں گا۔ اچھا، یہ جو انبیاء کو معجزات ملے یہ کس کی طرف سے ملے؟ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لا علاج بیماریوں کا جو ہے کیا ہے علاج کرتے تھے، جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتا تھا اس کو آنکھیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور برس ایک بیماری ہے جس کا کوئی آج تک علاج نہیں، اس کا علاج کرتے تھے۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کے جب نکالتے تھے تو ہاتھ بالکل روشن چمکنے والا ہوتا تھا جیسے سیور جل رہا ہے، یا ان کی لاٹھی کو وہ پھینکتے تھے تو وہ سانپ کی صورت میں بلکہ اژدہا کی صورت میں ہو جاتی تھی۔ تو یہ ان کو کس نے دیے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب کے سب معجزات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کی اپنی طرف سے نہیں ہیں۔ جیسے کہ جناب جو ہے کیا ہے، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں ہے، تم نابینا کو آنکھیں دیتے ہو، تم برس والے بیمار کو ٹھیک کرتے ہو، تم مردوں کو زندہ کرتے ہو، بے اذنی، میری اذن سے، خدا کہتا ہے، یعنی میری اذن کے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک حضرت سلیمان نبی تھے، ان کے زمانے میں ایک علاقے کی ایک ملکہ تھی جس ملکہ کا نام تھا ملکہ سبا، ٹھیک ہے، سبا کی ملکہ، ٹھیک ہے، یہ نام تھا، یا سبا اس علاقے کا نام تھا، اس علاقے کی رانی کو ملکہ سبا کہتے تھے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا تخت یہاں لے آئے؟ تو حضرت سلیمان کے صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ آپ اپنی آنکھ بند کریں گے اور کھولیں گے، اتنی دیر میں جو ہے کیا ہے وہ میں یہاں لے آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی خدا کی دنیا میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی اذن سے، اجازت سے ہو رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے کام کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کہتے ہیں فرشتوں کے مختلف کام ہوتے ہیں۔
جو کہ ہمیں آیات سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں ملتا ہے کہ بعض ایسے فرشتے ہیں جو انبیاء پر وحی لے آتے ہیں۔ پھر سورہ انفطار آیت نمبر 10 میں ہے کہ بعض ایسے فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 37 میں ہے کہ بعض ایسے فرشتے ہیں جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ پھر سورہ فصلت آیت نمبر 30 میں ہے کہ بعض ایسے فرشتے بھی ہیں جو مومنین جو ثابت قدم ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ثابت قدم کس پر؟ یہاں تو کہیں کہ جنگ میں یا اپنے ایمان پر جو ثابت قدم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 77 میں ہے کہ بعض ایسے بھی فرشتے ہیں جو نافرمان انسانوں کو سزا دیتے ہیں۔ پھر سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں ہے کہ بعض ایسے بھی فرشتے ہیں جو جنگوں میں مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ ایسے فرشتے ہیں جو برسات برساتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سبزیوں کو اگاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، یہ سب ڈیوٹی اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ شفیع کا مطلب یہ ہے شفاعت کرنے والا، لیکن یہاں پر کہ کوئی بھی عجیب غریب کام نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اسے جو ہے کہ وہ اجازت دے۔ اچھا، عبادت غیر خدا کی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتے آپ عبادت غیر خدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59، 65، 73 اور 85 میں فرماتا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا خدا نہیں ہے۔ پھر سورہ حمد میں ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کر، ہی یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہرحال یہ عبادت بھی خدا کی، مدد بھی خدا سے۔ اب یہاں پر شیعہ حضرات پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ انبیاء سے بھی مدد مانگتے ہیں، آپ اپنے اماموں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اپنے انبیاء اور اپنے ائمہ کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی ہمارے ممکن ہے عوام الناس کے کہنے میں ان کے الفاظ میں کوئی ایسا آپ کو محسوس ہو کہ اے امام رضا مجھے بیٹا دے، اے امام علی مجھے بیٹا دے۔ اصل ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے امام علی خدا سے مجھے بیٹا لے کر دے، اے امام رضا مجھے خدا سے یہ کام کرا کے دے۔ تو اس طریقے سے وسیلہ بناتے ہیں، جو انشاءاللہ بحث نبوت میں ہم وسیلے پہ گفتگو کریں گے کہ وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اچھا، اللہ کی ذات ہمارے لیے کلیئر واضح ہے، یہ چھپی ڈھکی ہے۔ مثلا ایک چیز میرے سامنے آئی کھانے کی، میں نے کھایا، بھائی یہ کدو کا حلوہ ہے، یعنی مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں کدو بھی ہے، چینی بھی ہے، دودھ بھی ہے، فلاں فلاں چیز بھی ہے، ٹھیک۔ مثلا آپ میرے سامنے آئے، اب میں کہوں ہاں بھائی آپ قبیلے کے فلاں ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، تو میں نے آپ کو پہچان لیا۔ نادرا والوں کے پاس جائیں، جس کی ڈیٹا چاہیں وہ سب آپ کو مل جائے گی۔ کہتے خدا سب پر مخفی ہے، خدا پر کوئی بھی مخفی نہیں ہے، خدا ہم سب کی اصلیت جانتا ہے، حالت پوزیشن جانتا ہے، لیکن ہم خدا کو جو ہے کیا وہ نہیں پہچان سکتے۔ اس کی حقیقت ایسی ہے جو لامحدود ہے، اور ہم کیا ہیں؟ محدود۔ محدود لامحدود کو کبھی بھی نہیں پہچان سکتا۔ جیسے سمندر کا پانی بظاہر لامحدود ہے، ایک مٹکے کا پانی محدود ہے، کیا مٹکے کا پانی اس سمندر کو جو ہے کہ اپنے اندر، یا خود مٹکا اپنے اندر جگہ دے سکتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ گنجائش بحر در سبو ممکن نیست، بھائی سمندر کو ایک پیالے میں بند کرنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے سورہ فصلت کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط، اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، گھیر لیتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی چیز نہیں گھیر سکتی ہے۔ پھر رسول اکرم کی بھی ایک مشہور حدیث ہے کہ اے اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، اور جو تمہیں پہچاننے کا حق تھا وہ ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ اچھا، تو ہم اللہ کے بارے میں تصور تو کرتے ہیں نا
کہ اللہ یوں ہوا چلاتا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی حدیث میں ملتا ہے کہ یہ جو تم لوگ اپنے دماغ میں اللہ کو سوچتے ہو، یہ تمہارے دماغ کا اللہ بنایا ہوا ہے، اصل اللہ کچھ اور ہے جس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے مولا امیر المومنین بھی فرماتا ہے لم یطلع اللہ سبحانہ والعقول، اللہ تعالیٰ پر ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی ہیں کہ اس کی صفات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے کیا ہے کوئی بھی نہیں پہچان سکتا، اس سے سب جو ہے کیا وہ جناب محروم ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اللہ فلاں جیسا ہے؟ قطعی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کسی کے ساتھ آپ نہیں دے سکتے، تشبیہ دیں گے تو گویا کہ یہ ایک قسم کا جو ہے وہ شرک ہو جائے گا، تو خدا کی جو ہے کیا ہم تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، ایک بات آخر میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی اگر اللہ کی معرفت ممکن نہیں تو پھر معرفت چھوڑ دے، بھائی نہیں، اگر آپ کو 2 روٹی کی بھوک ہے، آدھی روٹی ملتی ہے، تو کیا 2 نہ ملنے کی وجہ سے آدھی کو بھی چھوڑ دو گے؟ نہیں، آپ کہیں گے جو ملتا ہے وہ لے لو۔ تو اللہ کی مکمل معرفت ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن کم از کم اجمالی معرفت ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا خالق ہے۔ کیسے خالق ہے؟ چلو اس کو چھوڑو، خالق ہے، اس کی اطاعت فرمان برداری ہم پر لازم ہے، وہ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، اکیلے ہوں تو بھی دیکھتا ہے، مجمع عام میں ہوں تو بھی دیکھتا ہے، تو یہ اتنی معرفت ہم پر کرنا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔